بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے راہ نجات۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم اجری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ ایک دن آپ تنور جلا رہے تھے، اتنے میں ایک غیر مسلم وہاں آیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، اسلم فلا تدخل النار، یعنی مسلمان ہو جا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ غیر مسلم بولا، اگرچہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، البتہ جہنم کے معاملے میں تو میں اور آپ برابر ہیں۔ آگ میں تو آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ آپ ہی کی کتاب یعنی قرآن کریم میں ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے۔ ترجمہ ہے، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ پتہ چلا جہنم میں آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں تو مجھ پر اسلام کا شرف اور عزت واضح کیجیے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم اجری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چادر لی، اپنی بھی چادر مبارک اتار لی، دونوں چادروں کو آپس میں لپیٹا اور لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود تندور کے اندر اترے، چادریں باہر نکالیں، دیکھا تو اس غیر مسلم کی چادر جل کر راکھ بن چکی تھی، جبکہ حضرت ابراہیم اجری رحمۃ اللہ علیہ کی چادر مبارک بالکل صحیح سلامت تھی، اس پر آگ کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ کرامت دکھا کر فرمایا، ہم دونوں کا جہنم پر وارد ہونا یوں ہی ہوگا، غیر مسلم جہنم کی آگ میں جل جائے گا اور مسلمان سلامتی سے گزر جائے گا۔ یہ دیکھ کر اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ پل صراط جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ ہاں، جو مسلمان ہوگا وہ سلامتی سے گزر جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا وہ کٹ کر جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ یقیناً یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ ساری فضیلتوں، ساری عنایتوں، ساری نعمتوں کی اصل ہی ایمان ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے تب بندہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، جو غیر مسلم ہیں، بے ایمان ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اس کے غضب کے حقدار ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لائق ہیں۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا، جو غیر مسلم ہے، وہ حقیقت میں انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179، ترجمہ ہے، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ رب کریم ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، مرتے دم تک مسلمان رہنا، حالت ایمان ہی میں قبر میں اترنا اور روز قیامت اٹھنا نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ پتہ چلا نجات دلانے والا دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج فتنوں کا دور ہے، آئے دن ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ الحاد یعنی بے دینی ایک فتنہ ہے۔ ان بے عقلوں کا کہنا ہے کہ انسان کو سرے سے کسی دین کی ضرورت ہی نہیں، بس اپنی عقل جو کہے اس پر چلتے رہو۔ یہ ایسے بے دین ہیں جو اللہ پاک کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اسی طرح غیر مسلم تہذیبوں کا فتنہ، اسی طرح سیکولرزم، سوشلزم، ریشنلزم اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے آئے دن اٹھ رہے ہیں۔ بس جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ پھر دور ٹیکنالوجی کا ہے،
بچے بچے کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا چلتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا ایک جگہ کوئی فتنہ اٹھتا تھا تو وہیں تک رہ جاتا تھا، دوسرے شہر یا ملک تک اس کے اثرات پہنچتے ہی نہیں تھے۔ اب تو سوشل میڈیا نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں کوئی فتنہ اٹھتا ہے، دن مہینے نہیں گھنٹوں میں دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ اپنا دین کیسے بچائیں؟ اللہ پاک کے پسندیدہ دین، پیارے پیارے دین اسلام پر قائم کیسے رہیں؟ قرآنی آیت سنیے۔ اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اس دنیا سے ایمان بچا کر لے جائیں، ہم پر لازم ہے کہ اس آیت قرآنی کو اپنے دل پر نقش کر لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، سورہ روم کی یہ آیت نمبر 30 ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو۔ یعنی اے لوگو، ہر طرف سے نگاہیں ہٹا کر دین کو اپنا قبلہ بنا لو۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی بھی دلیلیں دیتا رہے، کیسے ہی لالچ دے، ان کی طرف نگاہ نہیں کرنی، کسی کی بات نہیں سننی۔ ہر مخالف اسلام بات سے کٹ کر اپنے دل، دماغ، آنکھ، کان وغیرہ کا قبلہ دین کو بنا لو، تاکہ بھٹکنے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ آج کل عقل پرستی یا ریشنلزم کا جو فتنہ ہے وہ بڑا عام ہے۔ ویسے یہ بہت پرانا فلسفہ ہے، بہت سارے لوگ اس فلسفے کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اب آ کر اس کے اثرات بہت عام ہو گئے ہیں۔ جسے دیکھیے اپنی عقل کی بات کرتا ہے، دینی احکام کے مقابلے میں اپنی سمجھ کی بات کی جاتی ہے۔ کسی کو سود کا حرام ہونا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، کوئی کہتا ہے اسلام نے پردے کا حکم کیوں دیا، کوئی کہتا ہے وراثت میں عورت کا آدھا حصہ کیوں ہے۔ بعض نادان خواتین کو شکوہ ہوتا ہے کہ مرد کو حاکمیت کیوں دی گئی، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں، عورتوں پر پابندیاں اسلام نے کیوں لگائی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے حصول علم کے 3 ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو ہماری آنکھیں ہیں، کان وغیرہ، جو بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے، آسمان پر ستارے ہیں، ہم نے آنکھ سے دیکھا اور پہچان لیا۔ اتنی سی معلومات کے لیے ہمیں کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے ہماری عقل۔ بہت سارے علوم وہ ہیں جو ہم آنکھ، کان وغیرہ کے ذریعے نہیں سیکھ سکتے، ان کے لیے ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، فزکس، کیمسٹری وغیرہ، وہ علوم جو سیکھنے کے لیے ہمیں اسکول جانا پڑتا ہے۔ نمبر 3، علم کا تیسرا ذریعہ وہی ہے۔ ہمارے وہ معاملات، وہ مسائل، وہ مشکلات جو ہم عقل کے ذریعے بھی حل نہیں کر سکتے، وہ باتیں سکھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، ان پر وحی نازل فرمائی اور ہم تک دین کا علم پہنچایا۔ پتہ چلا وحی اور دین کی باتیں شروع وہاں سے ہوتی ہیں جہاں عقل کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے، یعنی دین کا درجہ وہ ہے جہاں تک عقل کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو خود سوچئے ہم دین کو اپنی عقل پر تول کیسے سکتے ہیں؟ یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، عقل مندی اور عقل پرستی میں بڑا فرق ہے۔ عقل پرست ہونا اور بات ہے، عقل مند ہونا بہت اچھی بات ہے۔ قرآن و حدیث میں عقل کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ عقل پرستی درست نہیں، عقل مندی یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے احکام کو سمجھنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سوچنے کے لیے اپنی عقل استعمال کرے، جبکہ عقل پرستی کا مطلب ہے اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنا۔ قرآن نے جو کچھ کہا اسے ماننے کے بجائے اپنی ناقص عقل کے زور پر اس کا انکار کر دینا، یہ عقل پرستی ہے اور یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں دیکھیے، جو بے دین ہیں ان کا دعویٰ ہے ہم الہامی ہدایت یعنی ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر بھی اپنے معاملات کو سنوار سکتے ہیں، جیسے ہیومنزم ہے، الہاد ہے، ڈی ازم ہے۔ انہوں نے انسان کو جانور سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس طرح دیگر جاندار اس کائنات کا حصہ ہیں، اسی طرح انسان بھی اس فطرتی کائنات کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہے عقل کی رسائی۔ وہ نام نہاد عقل مند جن کا دعویٰ ہے کہ ہم دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہمیں عقل ہی کافی ہے، یہ ان کا حال ہے۔ ابھی تک خود کو بھی نہ پہچان سکے، خود کو ایک جانور سے زیادہ کچھ نہ سمجھ سکے۔ یہ صرف دین ہے جس نے آج کے ترقی یافتہ دور میں نہیں بلکہ ہزاروں سال سے بتا دیا ہے کہ انسان جانوروں کی طرح اس فطرتی کائنات کا حصہ نہیں بلکہ اس کائنات میں اللہ پاک کا خلیفہ ہے۔ رب کریم نے انسان کو زمین کا رکھوالا بنایا ہے
بڑی سادہ سی مثال سے واضح کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں جب گرمی